السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین علی بٹی۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، ایسی شخصیت میرے ساتھ بیٹھی ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ماہر اصغر علی، جو کہ چیئرمین ہیں UC29 بیرون کھڈیاں کے۔ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہم ان کے پاس آئے، ان سے آج باتیں کرتے ہیں کاروباری لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، سیاست میں کب آئے، کیسے آئے، کون ان کو لے کے آئے، اور علاقے میں ان کا جو ایک نام ہے کیسے پیدا ہوا، اور کیا خدمت خلق کرتے ہیں، کیا ان کا جذبہ ہے۔ ساری باتیں آج ان سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر ہے، ٹھاک بالکل ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ مزاج ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا فضل ہے۔ سر کب آئے آپ سیاست میں؟ آپ کا جو استاد ہے یا آپ کو کون لے کے آئے سیاست میں؟ کتنی دیر سے آپ کو یہ جذبہ ہے؟ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مہربانی ہے آپ کی کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کو انٹرویو دوں، تو یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میرے فارم پہ آئے ہیں۔ 2006 سے پہلے میں 1985 کو میں نے جاب شروع کی تھی لاہور میں۔ اس کے بعد 2006 میں میرا آنا جانا یہاں ہوا، ٹھیک ہے اپنے آبائی علاقے میں۔ میرا آبائی گاؤں ہے محمود پورہ، جی جو اس کونسل میں ہی آتا ہے، برون کھڑیاں میں۔ تو میری ملاقات میرے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، وہ ہیں وریام کاکڑ۔ اس نے میرا تعارف کروایا بابا جی ملک محمد علی خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، سابق ڈپٹی چیئرمین۔ جو سابق ڈپٹی چیئرمین تھے، بالکل بالکل۔ جو ملک محمد احمد خان صاحب کے والد گرامی تھے۔ جی تو انہوں نے مجھے میرا سارا انٹرویو لیا کہ بیٹا کیسے لاہور گئے، کب کیسے کام کرتے رہے، کیونکہ میرے خاندان کو تو وہ شروع سے، ہمارا خاندان، جانتے ہیں۔ میرے دادا ددیال سے، دادے جو میرا دادا تھا اس سے لے کے پڑدادا چڑدادا سب ملک اسی گروپ میں ہیں۔ ٹھیک ہے تو ہم تو گاؤں آتے تھے، ہمارے جو میرے چاچے وغیرہ تھے، تائے وغیرہ تھے، وہ ان کا نام لیتے تھے، لیکن ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ میٹرک کیا، میٹرک کر کے اپنی محنت مزدوری کے لیے لاہور نکل گئے۔ ٹھیک ہے تو 2006 میں پہلی میری ملاقات ہوئی تھی بابا جی سے۔ انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ بیٹا اب آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں۔ اس وقت میرا کاروبار ماشاءاللہ اچھا تھا لاہور میں ہی۔ جی تو انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ بیٹا یہ خدمت خلق بھی کوئی چیز ہے، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے، تو آپ کم از کم اس طرح گمنام نہ رہیں۔ جیسے لاہور میں لوگ چلے جاتے ہیں، ان کو پیچھے پھر نام لینے والا ہاں، ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے۔ تو انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا، اور ان کی جو وہ خدمت خلق کر رہے تھے، جیسے وہ جس عمر میں تھے، جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ جاتے تھے اور اپنی جیب سے ٹوٹل خرچ کرتے تھے، اپنی جیب سے ہی، مطلب ڈیرا جو چل رہا تھا وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں سب سے اچھا ڈیرا ان کا تھا، ایسے ہی۔ اور بہت زیادہ خدمت خلق ہوتی تھی۔ 200 200 400 روز لوگ کھانا کھاتے تھے، کوئی ان کی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی۔ جی تو وہ ساری چیزیں دیکھ کے میں بڑا متاثر ہوا۔ ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے پھر آفر کی کہ آپ چونکہ ارائیں برادری سے ہو، تو آپ کا یہ جو کونسل ہے، یہ ساری ارائیں برادری اس میں اکثریت میں ہے، تو آپ ایسے کرو، آپ چیئرمین، اس وقت ناظم کا الیکشن تھا، تو وہ ناظم کا الیکشن لڑو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بابا جی میں تو ابھی ان نون ہوں ادھر، ہاں تو میرے والد صاحب کو یا میرے خاندان کو تو سب جانتے ہیں، لیکن مجھے تو کوئی نہیں جانتا، میں تو ظاہری بات اسٹڈی سے سیدھا ادھر چلا گیا۔ بہرحال انہوں نے پھر مجھے مہربانی کی، مجھے میرا انٹرسٹ بڑھایا، ٹھیک ہے تو میں پھر بابا جی سے مسلسل ملتا رہتا تھا، ہر ویکینڈ پہ آ جاتا تھا، تو کھائی جانا، پھر ان کے پاس بیٹھنا، انہوں نے پھر باتیں ساری سیکھنی۔ باتیں بتانی۔ تو اس طرح پھر میں نے پہلا الیکشن لڑا 2006 میں، وہ الیکشن لوز ہو گیا تھا، کیونکہ اس میں میرا کوئی علاقے اتنی میں کوئی علاقے دخل۔ میں نام نہیں تھا۔ جی اس کے بعد پھر سیکنڈ میرا جو الیکشن ابھی پیچھے ہوئے ہیں، اس میں پھر چیئرمین الیکٹ ہوا UC، اور ماشاءاللہ میرا پورے ڈسٹرکٹ قصور میں میرا ہر چھٹے ساتویں نمبر پہ میں تھا ماشاء اللہ۔ ووٹ لینے میں، جس نے سب سے لیڈ زیادہ لیڈ لینے ٹھیک ہے میں 2020-25 ووٹ کی میری لیڈ تھی، ماشاء UC اللہ۔ کی بہت بڑی لیڈ بہت ہوتی۔ بڑی ظاہری بات تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ خدمت خلق کا چل رہا ہے، ابھی بھی ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ ہے۔ جی ٹھیک تو ہے ہمارا کوئی ذاتی انٹرسٹ تو میرا سیاست میں کوئی فنانشل انٹرسٹ کوئی نہیں ہے، صحیح اور ہے۔ نہ کبھی دیکھا ہے فنانس کی طرف۔ اللہ نے مجھے بہت دیا ہوا ہے، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔
ملک برادران سے جو آپ کی محبت ہے، آپ نے بتایا کہ آپ کے آباء و اجداد سے ان کے ساتھ ہیں، اور آئندہ بھی آپ انہی کے ساتھ آنے والے ٹائم میں آپ دوبارہ پھر الیکشن لڑیں گے چیئرمین کا، یا کوئی مطلب بڑے پیمانے میں جانے کا کوئی ارادہ ہے؟ میرا کوئی بڑے پیمانے پہ جانے کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک رشید احمد خان صاحب اگر ایم این اے تو میں خود ایم این اے ہوں، کیا بات ملک محمد احمد خان اگر کوئی وزیر ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں خود وزیر ہوں، ہے، جی ٹھیک ہے، تو انہوں نے کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دی، ورنہ میری اس علاقے میں برادری کی اکثریت ہے، ہم آگے آ بھی سکتے ہیں لیکن ہمیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہونے دیتے وہ، اور اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ کبھی سوچا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا رہا چیئرمین کا الیکشن، وہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان میں، پاکستان میں کوئی نظام تو اتنا اچھا نہیں ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہی، ہم بھی فیڈ اپ ہیں اس نظام سے، جی تو اگر کبھی الیکشن ہوا اس وقت پتہ نہیں کب ہوگا کب نہیں، میں تو ابھی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہوں۔ ایسے ہی ہے، تو ٹائم کا پہلے ایک الیکشن 2006 سے لے کے 8 سال بعد ہوا، پھر وہ پوسٹ پاؤنڈ ہو گیا، پھر ہوا، پھر وہ عمران خان صاحب آ گئے، انہوں نے ہمیں کوئی خدمت بھی نہ کرنے دی، 3 4 سال یا 5 سال کے عرصے میں سے ہم تقریباً سال 2 سال بیٹھے ہیں وہاں، یونین کونسل میں 2 سال ہمیں ٹائم ملا، تو وہ کوئی اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے، کچھ چاہ نہیں ہے اتنا، چاہ صرف ایک ہی ہے کہ یہ ہمارا جو دھڑا ہے ملک برادران کا، اللہ کرے یہ اقتدار میں انشاءاللہ رہے اور ٹھیک رہے گا، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ چلنا ہمارے لیے چیئرمین ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہے، فرق نہیں ہے، بلکہ احمد خان تو میرا چھوٹا بھائی ہے، تو بابا جی مجھے بہت رسپیکٹ دیتے آپ ہیں، ظاہری بات ہے ان کے والد صاحب وہ سے آپ کی مطلب دوستی ہے رہی ہے، یہ بابا جی اس وقت جب یہ الیکشن ہوا نا، جب بابا جی نے بائی الیکشن لڑا تھا، جی تو بائی الیکشن میں ملک محمد علی خان صاحب ان کے اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جی میں الیکشن لڑوں گا کاف لیگ سے، اچھا، تو جب ہمیں پتہ چلا، ہمارے ساتھ ملک حیدرنال تھا اور کچھ نہیں، اس وقت ملک صاحب نہیں تھے، تو ہم نے کچھ دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا، اس میں سردار فاروق آف مرالی والے، ہاں جی، فاروق اکبر ڈوگر فاروق صاحب، اکبر اپنا ڈوگر صاحب، جی وہ تھے، کچھ اور دوست تھے، ہم نے جا کے پھر بابا جی کو موٹیویٹ کیا کہ ہم یہ اپنی پگڑی جو ہے وہ کسی کے سر پہ نہیں رکھ سکتے، الیکشن ہار جائیں گے نا، کیا ہوگا، ظاہری دنیا بات ہارتی ہے، رہتی، جی تو آپ مہربانی کریں، ایک تو ہم نے مسلم لیگ نون سے الیکشن لڑنا ہے، اور ہم نے مسلم لیگ نون میں ہی جانا، کیونکہ وہ تو پیدائشی طور پہ ہم مسلم لیگ ہی ہیں، مسلم لیگ کے ساتھ ہی ہمارا کنسرن ہے، جب سے پریکٹیکل لائف میں بزنس میں آیا ہوں، تو میں 1986 سے ممبر ہوں لاہور چیمبر آف کامرس کا، ماشاء اللہ، تو ساتھ ساتھ جاب بھی کرتا تھا، بزنس بھی کرتا تھا مختلف، تو اس وقت سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو کوئی ترقی دے سکتا ہے، یا اللہ کے فضل سے وہ صرف یہ نواز شریف فیملی ہے، یا سمجھتے ہیں کہ جو جتنے سنسیئر یہ ہیں پاکستان کے ساتھ، اتنا سنسیئر کوئی سیاستدان نہیں ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح پھر وہ بابا جی کو ہم نے موٹیویٹ کیا، پھر بابا جی رشید خان صاحب کو موٹیویٹ کیا، پھر میرے گاؤں میں محمود پورہ میں مسلم لیگ نون کا اعلان کیا انہوں نے، کیا بات یعنی کہ یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کو مسلم لیگ نون میں ہم لے کے آئے، اور میرے گاؤں سے انہوں نے کمپین کا آغاز کمپین کیا کا، تھا، اور وہ الیکشن آپ کو پتہ ہے جیسے پھر ہم نے لڑا، بہت کہ اچھا، میرا خیال ہے کہ وہ نیا حلقہ تھا کنگن پور والا، تو وہاں بھی ہمارے پیدل لوگوں نے جا کے الیکشن لڑا، ایسے ہی پیدل جا کے کئی کئی میل جا کے کمپین کی، کمپین کرتے تھے، تو یہ ایک جذبہ ہے لوگوں کا ان کے ساتھ، اور ان کا جو 24 گھنٹے خدمت کرنا ہے، دن رات وہ خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، یہ ان کا حق بھی بنتا ہے بالکل کہ ٹھیک، وہ ان کے ساتھ چلا جائے اور ان کے لیے دن رات محنت، اب میری کونسل ہے، اس میں اللہ کے فضل سے ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی مرضی سے آنا چاہیں تو آ جائیں، آ جائیں، اب میں شام کے بعد جاتا ہوں، ہر گاؤں جاؤں گا، وہاں میں نے کمیٹیاں بنا دی ہیں، ہم ڈور ٹو ڈور کمپین کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ملک رشید احمد خان صاحب پی پی کا الیکشن لڑ رہے ہیں 175 میں، اس وقت سے، اور شہباز شریف صاحب ہمارے ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں
132 سے، تو اس وقت سے ہماری محنت اور بڑھ گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نواز شریف فیملی کو یہ سیٹ جو سب سے زیادہ لیڈ دے کے جتوائیں، اور یہ ان کے لیے ایک بہترین تحفہ ثابت ہو انشاءاللہ۔ ہمارے صاحب میاں شہباز شریف صاحب نے پیچھے جلسہ کیا، مریم نواز صاحبہ نے جلسہ کیا، تو پورے پاکستان میں ان جلسوں کے چرچے تھے کہ جتنی عوام تھی۔ اب 28 ڈیٹ کو میاں نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں ہمارے کھوڑیاں ہاس میں جلسے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس دفعہ کتنی عوام ہوگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے بھی آئے تھے تو یونیورسٹی کا وعدہ کر کے گئے تھے، میڈیکل یونیورسٹی اور بھی مطلب بڑے بڑے منصوبوں کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ آئیں گے تو پھر بھی کوئی ایسے منصوبے دے کے جائیں گے ہمارے علاقے کو؟ کیونکہ میڈیکل یونیورسٹی تو نہیں بن سکی، تو اب دوبارہ کوئی امید ہے؟ انشاءاللہ جی، اصل بات پتہ ہے کیا ہے، ہم حقیقت کو نہیں دیکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاستدان کا پاکستان میں عمل دخل بہت کم ہے، ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا۔ آپ ہسٹری دیکھ لیں، کوئی سیاستدان کتنا کرپٹ ہو سکتا ہے کہ سارا بجٹ تو بیوروکریسی میں چلا جاتا ہے، تنخواہوں میں چلا جاتا ہے، پینشنوں میں چلا جاتا ہے۔ ڈیولپمنٹ وہ جتنی بھی کرتے ہیں ان کے پاس میرے حساب سے کوئی 30-35% بجٹ بچتا ہے، اس سے زیادہ نہیں بچتا۔ اس میں انہوں نے کتنا کھا لیں گے، اور جتنی ڈیولپمنٹ کی ہے نواز شریف فیملی نے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کیا کریں۔ اب ہمارے علاقے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اب دیکھیں نا، ہمارے علاقے بڑا پسماندہ علاقہ تھا ڈسٹرکٹ قصور، تو اب ماشاءاللہ کیا پسماندہ ہے اس وقت۔ اس میں گرل کالج آیا ہے، ڈگری کالج جو بنا ہے یہاں نہری کوٹھی، وہ بابا جی لے کے آئے ہیں۔ اس کے بعد مختلف ہائی سیکنڈری سکول بنا ہے، الہ آباد میں ایک ڈگری کالج بنا ہے، پھر روڈز بنی ہیں، پھر اپنا پانی کی سیوریج سکیم کھڑیاں کے لیے دی ہے، سیوریج سکیم، پھر وہاں کنگن پور وغیرہ الہ آباد میں دی ہے، سڑکوں کا جال بچھایا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ 4 سال تک کسی نے، دیکھیں نا، اب کپڑا پھٹ جائے تو اس کو سیئیں گے نہیں، تو وہ تو آگے پھٹے گا نا۔ تو اب کسی نے 1 کلو لاہور سے لے کے ڈسٹرکٹ قصور پوری میں، یہ نیازی صاحب کے دور میں کسی نے 1 کلو بجری تک نہیں کہیں ڈالی، اسی طرح۔ تو جب یہ ہوگا حال تو وہ سڑکیں کہاں رہ جائیں گی؟ آپ پھر دوبارہ بنا رہے ہیں کتنے 100 کلومیٹر، آپ بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں، لاہور سے لے کے ٹھینگ موڑ تک ہے، ٹھینگ موڑ سے دپال پور تک ہے، پھر کوٹ رادا کشن والی روڈ جس سے بندہ پیدل بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ روڈ ماشاءاللہ بنی ہے۔ پھر ریونڈ سے قصور بنی ہے، کوٹ رادا کشن سے قصور بنی ہے، پھر یہ ہماری جو سڑک یہ میرے باہر فارم کو آتی ہے، یہ سڑک شروع ہے۔ پھر اپنا دریا کی طرف کتنی سڑکیں گئی ہیں، اب مجھے زبانی تو یاد نہیں، ادھر گنڈا سنگھ والے میں بہت زیادہ سڑکیں بنی، مطلب بہت بڑا پیکج لے کے آئے ہیں۔ تو یہ سارا نون لیگ کا پیکج ہے، یہ کسی اور کا تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح ڈیولپمنٹ اگر پاکستان میں کوئی ہوئی ہے تو اور کسی نے کب کی ہے؟ کسی دور میں ہمیں ہوش جو ہے 1988 سے ہے سیاست کی، ٹھیک ہے، 1988 سے لے کے آپ خود دیکھ لیں کہ کس نے پاکستان کی خدمت کی ہے، سوائے نواز شریف فیملی کے کسی نے نہیں کی۔ اب ہاں، اس میں پرویز لائی صاحب آئے تھے، انہوں نے چاند ایک چیزیں اچھی کی تھی، جو کرے اس کا کریڈٹ اس کو جانا چاہیے، اور جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس کا بیڑا غرق کر دیا اس نے، یو ٹرن صاحب نے، تو اس طرح ملک کا بیڑا غرق کیا۔ کافی عوام ہوگی جلسے میں، آپ سمجھتے ہیں؟ اور جو نواز شریف صاحب کے جلسے کی آپ نے بات کی، میں آگے نکل گیا تھا تھوڑا سا، تو نواز شریف صاحب کا جلسہ انشاءاللہ یہ ساری عوام یہاں پہ مسلم لیگ نون کی ہے، سب ان کو پیار کرنے والے ہیں، سب ملک احمد خان، ملک رشید احمد خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے والے لوگ ہیں۔ ہم ایسے ہیں جیسے ایک فیملی ہوتی ہے، تو فیملی میں بیٹھ کے ہم باتیں بھی کرتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں۔ تو یہ فیملی جو ہے یہ انشاءاللہ ضلع قصور میں پچھلے بھی ریکارڈ قائم کیے ہیں، اب بھی انشاءاللہ ریکارڈ قائم کرے گی، اور نواز شریف صاحب کو بہترین تحفہ دیں گے یہاں کے جلسے کا انشاءاللہ۔ آپ کا جینا مرنا ملک برادران کے ساتھ ہے، سیاست بھی ان کے ساتھ کریں گے اور باقی معاملات بھی انہی کے ساتھ ہی؟ انشاءاللہ جی، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم
سکون میں ہیں، ہمیں ذہنی کوفت نہیں ہے کسی قسم کی، ہم ذہنی طور پہ سیٹسفائیڈ ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہم کسی چور کی مدد کرتے ہیں، نہ ہم کسی سے رشوت کھانے والے کی مدد کرتے ہیں، مطلب ہمارا جو بالکل میرا تو اور ملک برادران کا بھی اسی طرح ہی ہے کہ اس کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور سارا دن آپ کو پتہ ہے لوگوں کے کتنے کام ہوتے ہیں، ڈیرے بھرے ہوتے ہیں، 200 300 400 ہزار بندہ بھی ہوتا ہے ڈیرے میں، ایسے ہی بالکل ٹھیک ہے، ان کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے باقاعدہ، ان کو جو ریفریشمنٹ ہاں جی ریفریشمنٹ بھی دی جاتی ہے، ناشتہ کھانا سب کچھ ہوتا ہے وہاں پہ، تو بالکل یہ چیزیں ہی ہیں کہ جو وہ خدمت خلق کے لیے کر رہے ہیں، پھر لوگوں کے ساتھ جانا، پھر کام کرنے، پھر کوشش کرتے ہیں کہ کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ناانصافی نہ ہو، نا انصافی نہ ہو، تو لوگوں کو انصاف کے لیے بھی ہم دن رات کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے، انصاف دلوانے کے لیے، جی جی، تو اسی طرح اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو بالکل جب تک ہیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں ملک برادر، ملک برادران جی۔ اچھا سر، عمران خان کا جو دور گزرا ہے پچھلے کی۔ تقریباً 4 سے 5 سال اقتدار میں آنے سے پہلے بھی اور اب بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا کیا مستقبل ہے آنے والے دنوں میں؟ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ عمران خان جیسا حکمران جس کو نہ تو سیاست آتی تھی، جو پلے بوائے ٹائپ آدمی تھا، ٹھیک ہے ہم ہیرو مانتے رہے، اور بد نصیبی ہے کہ ہم نے ہیرو کا درجہ بھی ایسے بڑھا دیا جیسے مطلب ہے کہ وہ ہندو بتوں کی پوجا شروع کرتے ہیں، ہم میں ابھی بھی وہ جینز موجود ہیں ہندوؤں والے، تو یہ بد نصیبی ہے کہ ایسی انسان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا جو نہ سچ بولتا ہو، جو نشہ کرتا ہو، جو زانی بھی ہو، اور دن رات اس کی مطلب بدتمیزی کی انتہا بھی ہو، اور لوگوں کو گالی گلوچ بھی کرے، سٹیجوں پہ چڑھ کے مطلب ایسی لینگویج استعمال کرے جو مسلمان کو زیب نہیں دیتی، تو ایسے لوگ ہماری بد نصیبی میں کہہ سکتا ہوں۔ آپ خود دیکھیں کہ نواز شریف دور میں پاکستان کا جی ڈی پی +6 پہ جا رہا تھا، ایسے اور وہ -2 پہ گیا یا -1 پہ گیا، پھر جب چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا سی پیک کے سلسلے میں، کتنے ہزار ارب ڈالر کا وہ پروجیکٹ لے کے آ رہا تھا، جو سی پیک میں نے سمجھ لیں سی پیک ہماری ایک بیک بون ہے، آج بھی ہے، وہ کٹ کیا گیا، اس کو سی پیک کو برباد کیا گیا، اور اس کو لانچ صرف اسی لیے کیا گیا تھا کہ سی پیک کامیاب نہ ہو، اگر سی پیک کامیاب ہوتا ہے تو سمجھ لیں پاکستان کامیاب ہوتا ہے، یہ بد نصیبی ہے، جو بھی وزیر اعظم آیا جس نے جب وہ اس کو سمجھ آتی ہے نا کہ مجھے پبلک لے کے آئی ہے، اور پبلک کے مفادات کے لیے یا پاکستان کے مفادات کے لیے میں نے کام کرنا ہے، یا اس کو مار دیا جاتا ہے یا اس کو ملک بدر کر آپ دیا ملک کو جاتا ہے، دیکھ رہے ان ہیں کا کہ دیکھیں سویل میں اب یونین سیاست میں ہوں، میرے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو مجھ سے ہوتا ہے، آپ سے ہوتا ہے، تو یہاں کیا ہوتا ہے اس کے بچوں کو جیلوں میں ڈال دینا، بیٹی کو جیل میں ڈال دیا، بے گناہ خاندان کو خاندان پورے تذلیل کو کرنا، تذلیل کیا گیا، ان کی دیکھیں یہ پھر کہتے ہیں جی یہ مسلمان کہنا ہی گناہ ہے اس طرح، تو ایک بے دین آدمی جس کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، آج بھی ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، کیا ثاقب نثار کو پتہ نہیں تھا یہ دہریہ ہے؟ ثاقب نثار کو پتہ نہیں تھا یہ اس کا اسلام کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا ہماری اس وقت کی بیوروکریسی کو پتہ نہیں تھا؟ فوج کو پتہ تھا سارا، بالکل لیکن بد نصیبی ہماری، جس ملک کے 4 پلر ہوتے ہیں کسی بھی بلڈنگ کے یا دیکھیں، ہاں کسی جی، بھی بڑی سے بڑی معاشرے کے معاشرے دیکھیں، کے، تو مہذب معاشرے میں یہ جو 4 پلر اگر بے ایمان ہو جائیں تو معاشرہ پھر کیسے رزلٹ ایسے لوگوں کا ہی آتا ہے، پھر وزیر اعظم عمران خان جیسے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ خود دیکھ لیں اس وقت ٹی وی اینکر وہ باتیں کرتے تھے جو مسلمان انسان کر نہیں سکتا، جس بندے کو خاتم النبیین کہنا نہ آئے، نام ہی نہ صلی لے، اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہنا آئے، جس کو صورت فاتحہ پڑھنی نہ آئے، اس بندے کو آپ پاکستان کا جس کا مطلب لا الہ الا اللہ،
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب والے ملک جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں، اس ملک پہ ایسا حکمران ہو جس کے حواریوں کے پاس سے دنیا زمانے کے عیاشی کے نشے پکڑے جائیں، جو بات کرے تو گالی دے، اور پاکستان کے مفادات کے لیے ایک بھی کام نہ کرے. کبھی سیفر کا جھوٹ، کبھی یو ٹرن. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مسلمان میرا کلمہ گو سارے گناہ کر لے گا، جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اس نے تو وہ ریکارڈ قائم کر دی. ان کو نہ دین کی سمجھ نہ کچھ. اور پھر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اپنے مفاد کے لیے صرف ایک کیا ہے، ایک ایم این اے بننے کے لیے اپنا دین خراب کر رہے ہیں. ایک بے دین آدمی کے پلیٹ فارم سے اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں تو اس کو کیسے آپ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ میں مطلب مسلمان رہ جاؤں گا؟ یہ بد نصیب قوم ہے، ہم بد نصیب قوم ہے کہ اللہ کے نام اور اللہ کے رسول کے نام پہ بڑھنے والے ملک میں ہم نے وہ کام کیے جو دیکھیں نا. بھٹو جیسا بے شک اس کا ذاتی معاملہ کوئی ہو سکتا ہے، انسان ہے، غلطی کرے گا، لیکن اس کو آج ساری دنیا کہہ رہی کہ اس کو قتل کیا گیا اور جوڈیشری نے قتل کیا، تو اس کے پیچھے بھی فوج تھی. تو یہ چیزیں لمحہ فکریہ ہیں. ہمارے صاحب 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے، ہمارے جو جناح ہاؤس ہے، کور کمانڈر ہاؤس، پورے ملک میں انتشار پھیلایا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، فوج کو ہٹ کر کے. فوج ہمارا ایسا ادارہ ہے جس کی وجہ سے ہم آج پھر رہے ہیں، مطلب ہر لحاظ میں ہمیں آزادی ہے، اور بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. تو اگر فوج کو ہم اس طرح کریں گے، ہمارے اداروں کو اگر ہم اس طرح جو ہماری جس سے ہماری عزت ہے ان کو انتشار میں لائیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، اور ان کو شہیدوں کا جو لہو ہے اسے ہم مٹانے کی کوشش کریں گے، تو کیا یہ زیادتی نہیں پاکستان میں؟ جب ہم گاؤں میں پڑھتے تھے نا، یہاں ہی میں پڑھتا رہا ہوں، تو ہم سے وہ اس وقت جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر آتے تھے، سال میں ایک دفعہ آتے ہوتے تھے، تو وہ بڑا شور ہوتا تھا. جو ہمارے ٹیچر ہوتے تھے، اللہ ان کو بری کی رحمت کرے، وہ اسپیکر میں اعلان کرتے تھے کہ جی ڈی او صاحب آ رہے ہیں، تو آپ کپڑے ذرا اچھے پہنا کے بچوں کو بھیجیں. وہ آ کے ہمیں سوال کرتے تھے کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ تو ہم دو جواب ہمارے ہوتے تھے کہ ایک ہم جی فوج میں جائیں گے اور ملک کے لیے شہید ہوں گے، اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کوئی بچے کہہ دیتے. میں تو خیر فوج کا ہی کہتا تھا اور میری خواہش بھی تھی، لیکن بعد وہ تو نصیب کی باتیں ہیں، جہاں رزق لکھا ہوا ہے وہاں وہ حاصل کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ کچھ بچے ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ کہتے تھے ہم ٹیچر بن کے ملک کو قائم. نہیں جی، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا پائلٹ کا. ملک و قوم کی خدمت کریں گے جی، بچوں کو پڑھائیں گے. سو اصل بات یہ ہے کہ جو والدین موٹیویٹیڈ ہیں کہ میرا بیٹا پاکستان کے لیے قربان ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا اور ہمیں بھی جنت میں لے کے جائے گا، وہ شہید کہلائے گا اور ہم شہید کے والدین کہلائیں گے، شہید کے بہن بھائی کہلائیں گے. ان پہ کیا گزری ہوگی؟ کیا یہ اس نے ایسا کام کیا ہے؟ وہ چند ایک فوج کے افسر یا چند ایک ہر جگہ پہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے. یہ ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کی بقا کا ضامن ہے. فوج پاکستان کی بقا کا ضامن ہے. جس دن فوج نہ رہی نا، اس دن سمجھ لیں یہ ملک بھی نہیں رہے گا. یہ پکی بات ہے. یہ جیسے تیسے فوج چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ لوگ اچھے نہیں آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور فوج کا امیج خراب ہوا ہے. اور اس بندے نے چند ایک جرنیل ایسے آئے ہیں جنہوں نے فوج کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ان لوگوں کو جرت ہوئی. ورنہ کسی کی جرت ہے کہ کسی فوجی کو گالی دے لے؟ لوگ تو سلام کرتے ہیں. ہم مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے یا ابھی بھی کوئی فوج کا سپاہی ملتا ہے تو ہم اس کو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں، اس کی طرف حسرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں فوج کا سپاہی ہے، ہمارا فخر ہے. کاش کہ ہم بھی ہوتے. لیکن بد نصیبی ہماری دیکھ لیں کہ چند لوگوں نے اس ملک کو اور اس ادارے کو بھی بدنام کیا ہے. اللہ کرے ایسے لوگ اب پیدا نہ ہوں پاکستان میں جو فوج کو یا دوسرے اداروں کو
بدنام کرے یا تماشا بنائے. اب اس نے یہ جو موٹیویٹ اس نے یہ تو ایک اور انتشار اصل بیسک اس کا جو انتشار تھا وہ یہ تھا کہ یہ ملک جو ہے یہ پیرالل ہو جائے, یہ ملک ختم ہو جائے. یہ ایجنڈا لے کے آیا ہوا تھا. میرے ساتھ کوئی بندہ ڈیبیٹ کر لے, بیٹھ جائے, میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں, کوئی سیاست دان نہیں ہوں, میں تو ایک معمولی آدمی ہوں, کاروباری بندہ ہوں. مجھے کچھ ثابت کر دے کہ یہ بندہ پاکستان کے سنسیئر تھا تو میں آج بھی سلام کروں گا اس کو. کسی جلاؤ گھراؤ کی سیاست کی اس نے شروع کی. پہلے بھی ہم سیاست دیکھتے رہے ہیں, بھٹو فیملی کے ساتھ اور نواز شریف کے اختلافات ہم نے نہیں دیکھے. کہاں پہ ایسی غلیظ زبان استعمال کی جاتی تھی. پھر اس نے جو کے پی کے کا بیڑا غرق کیا, وہاں پہ کتنے 25,000 لوگوں کو بھرتی کیا, وہ جو سوشل میڈیا پہ لوگوں کو صرف گالیاں دینے کے لیے بٹھا دیے, ایسی تیسی کے لیے بٹھا دیے. پھر یہ سیفر والا معاملہ اس نے کیا. یہ سب سے گھنونا جرم اس نے یہ کیا جو 9 مئی کو ہوا ہے, سب سے گھنونا جرم ہے. یہ لیبیا یا وہ بنانے لگا تھا اس کو, پاکستان کو خدا نخواستہ ویتنام بنانے لگا تھا. یہ تو جنہوں نے خواب میں بشارتیں دی ہیں وہ بچانے والے ہیں. تو وہ اللہ کا فضل ہوا کہ اس مالک نے پھر بھی پاکستان کو بچا لیا. اگر فوج اس دن ایکشن لیتی تو کیا ہوتا. میرے جیسے کم عقل لوگ تو کہہ رہے تھے کہ فوج کیوں نہیں ایکشن لے رہی, تو مارتی کس کو. چند ہواری جو اس کے تھے, جو بگڑے ہوئے بچے ہیں یا بیٹیاں جن کو اس نے سٹیجوں پہ نچایا ہے, جس کو ایسی تربیت دی گئی کہ آج وہ اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑتے ہیں, اور والدین کی عزت کوئی رہ گئی. بیٹی کہتی ہے کہ میں اسلام آباد دھرنے میں جا رہی ہوں تو باپ روک نہیں سکتا اس کو. اگر میری بیٹی کہے کہ جی میں اکیلی جا رہی ہوں ادھر دھرنے پہ, کیا اس معاشرے میں افورڈ کر سکتا ہوں میں؟ بیٹا اگر والدین کو گریبان سے پکڑ کے کہے کہ جی میں جا رہا ہوں, آپ مجھے روک کے دکھائیں. یہ تربیت تھی. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کفر کردار تک پہنچائے گا انشاءاللہ. جن لوگوں نے, اب ثاقب نزار جیسے لوگ چند ٹکوں پہ بک کے انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا. اب کدھر گیا ڈیم؟ یہ کمٹمنٹ تھی کہ تم وزیر اعظم, وہ ڈیم بنائے گا, وہ کھائے گا, تم وزیر اعظم بن کے ہر چیز لوٹ کے کھا جاؤ گے. اپنا حصہ لیا اور باہر چلے گئے. اب باجوہ صاحب کدھر ہیں؟ کسی نے پوچھا اس کو؟ جب تک ان لوگوں کی پوچھا نہیں جائے گا اس وقت تک ملک نہیں چل سکتا. لیکن اللہ کرے یہ پاکستانی فوج ہے, ادارے ہیں, یہ قائم رہیں, اور ان پہ یہ ہمارے آج بھی فخر ہیں اور کل بھی فخر ہوں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس ملک کو چلانا ہے اور بچانا ہے انشاءاللہ. مار صاحب, ناظرین آپ نے آج ایسے حقائق سنے جو آپ کو عام نہیں ملیں گے, اور یہ ایسے حقائق تھے جو ہم نے بھی سن کے گمان ہوا ہے کہ ہمارے فوج جو ہمارا ادارہ ہے اس پہ اگر 9 مئی جیسے واقعات ہوں, جلاؤ گہراؤ ہو, توڑ پھوڑ ہو, شہیدوں کا خون جو ہے وہ رائے گاہ کرنے کی کوشش کی جائے تو کیسے یہ نظام چل سکتا ہے. مار صاحب کی آپ نے باتیں سنی اور ایسی پولائٹ گفتگو کی ہے اور ایسے حقائق بیان کیے ہیں. 2006 سے یہ سیاست میں آئے اور ابھی بھی ایکس چیئرمین ہیں, تو خدمت کر رہے ہیں. خدمت خلق کی جو ہے عین عبادت ہے, اور سیاست کو عبادت سمجھ کے کریں. تو اگر ایسے باشعور لوگ سیاست میں آئیں گے تو یہ ایک جو اچھا معاشرہ بن سکے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, نیکسٹ پروگرام میں آپ کو ملیں گے. آپ کا میزبان حسنین علی بھٹی. اللہ نگہبان.